حکومت کے حوالے سے بھی کہ اس فیصلے کو کیسے ریسیو کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا دکھ درد میں اضافہ نہیں ہوا، یہ مت سمجھیے آپ، لیکن جو مارکیٹس ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگوں کے دکھ کا مداوا کرنے کا طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹس بھی پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہیں، اور روپیہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی قدر استقامت آ رہی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ گر رہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ قوی یقین ہے کہ وہ بربادی، میں ویسے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا، مگر خدا شاہد ہے کہ اگر آپ وہ تمام کاغذات پڑھیں اور وہ اعلانات سنیں جو وزیر اعظم کر کے گئے ہیں، تو یہی چاہتا ہے کہ میں کہوں اس سازش کے خلاف، جو ملک کے خلاف جس کا وہ اب برملا اظہار کر رہے ہیں، کبھی ٹکڑوں کی شکل میں، کبھی اداروں کی شکل میں، تو اس سازش سے ملک کو بچانے کے لیے یا ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے، مگر یہ بہت اہم فیصلہ تھا. اب اس کے بعد ملک میں استقامت آئے گی، روپے کی قیمت بہتر ہوگی، مارکیٹس جو ہیں ان میں آپ اٹھان دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے کچھ مہینے کی استقامت کے بعد پھر ہم دوبارہ سے وہی منزل جو ہمیشہ جس کی جانب آپ کو پی ایم ایل این لے کر جاتی. پی ایم ایل این کا مطلب کیا ہے؟ پی ایم ایل این کا مطلب ہے ترقی. پی ایم ایل این کا مطلب ہے 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی. پی ایم ایل این کا مطلب ہے کہ وہ کام جو 3 حکومتیں 10 سال میں نہ کر سکیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 10 مہینے میں 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن کے ٹرمینل لگا دیے. یہ ہے پی ایم ایل این، اور یہی رہے گی پی ایم ایل این. سڑکوں کے بھی جال بچھیں گے، لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، غربت میں کمی بھی آئے گی، انفلیشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کنٹرول ہم کریں گے، اور ترقی کی راہ پہ آنے والے 3-4 مہینے کے اس استقامت کے سفر کے بعد ترقی کا سفر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. میں درخواست کروں گا. سر آپ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے پیٹرول 4 سالوں میں 113 سے 49 لائے، اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ بھی کی ہے اور سب کے سامنے آپ کی اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. آپ 6 دنوں میں 60 دن کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ سادہ سا سوال. دیکھیں، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم پہ پیٹرول بیچتا ہو، اور پاکستان نے بھی نہیں بیچا. پاکستان نے پچھلی حکومت میں 30 روپے ماہانہ ایک لیوی تھی، فیڈرل لیوی، اور 17% سیلز ٹیکس تھا. آج نہ لیوی ہے نہ سیلز ٹیکس ہے. آج صرف جو قیمت خرید ہے وہ بھی پوری طرح عوام سے وصول نہیں کی جا رہی. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آج جس قیمت پر حکومت پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتی ہے اس سے کم پیسے پر عوام کو دے رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ آج جو دنیا میں کموڈیٹیز اور خاص طور پر تیل کی جو قیمت ہے، یہ بنیادی وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ جو روپے کی قدر میں کمی ہے ڈالر کے مقابلے میں. پیٹرول ڈالروں میں آتا ہے، جب روپیہ کمزور ہوگا اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اگر یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، ہم نے 3 ہفتے یہ اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا ہم وہ فیصلہ جو پچھلی حکومت اپنے آخری دن کر گئی، جس نے مکمل طور پر جو ان کی کمٹمنٹس تھیں دنیا کے مالیاتی اداروں سے ان کی نفی کی، اور جس کا بوجھ آج ملک پر اتنا تھا کہ اگر یہ قیمت نہ بڑھائی جاتی آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی، آپ ملک میں مہنگائی کا بے پناہ اضافہ ہوا. اس سے بھی مہنگائی یقیناً آئے گی. جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اضافی قرضے لے کر ملک کے مالیاتی نظام کی نفی کر کے دنیا سے کے مالیاتی اداروں سے جو آپ کے معاہدے ہیں ان کی نفی کر کے اگر ہم اس قیمت کو اضافی قرضے لے کر برداشت کرتے تو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا سیلاب آتا. میں جو بھی پچھلی حکومت کے حضرات ہیں وہ ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی حل تھا اس معاملے کو
قبول کرنے کا کہ ہم قیمت خرید سے کم قیمت پر ملک میں پیٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہوتے، جو دنیا کا کوئی ملک نہیں کرتا، نہ سعودی عرب کرتا ہے، نہ یو اے ای کرتا ہے، نہ امریکہ کرتا ہے، کوئی ملک نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، یہ رقوم اتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن معیشت کو استحکام دینے کے لیے، ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ مشکل فیصلے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آتے ہیں، لیکن یہ فیصلے نہ کرنا نہ ملک سے انصاف ہے نہ عوام سے انصاف ہے۔ یہ دو چیزیں جڑی ہیں جی یہ جو سبسڈی کے مسئلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سبسڈی کا بوجھ کتنا حکومت پہ یا خزانے پہ کم کرنا اس ایسپیکٹ سے۔ جی میں بتا دیتا ہوں جی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی برداشت کریں وہ پرائیویٹ نہیں، صاحب ثروت جی، تو وہ کیا ٹیکس کی صورت میں برداشت کرے گا اور وہ لوڈ کتنا ہوگا، کس انکم بریکٹ پہ وہ آئے گا؟ جی دیکھیں میں بتا دیتا ہوں، آپ یہ حساب لگا لیں، آپ باہر سڑک پہ جائیں، ایک صاحب جو لینڈ کروزر چلاتے ہیں ڈیزل پہ، حکومت پاکستان آج 1,00,000 روپے سے زیادہ ان کو رقم دے رہی ہے۔ جب وہ پیٹرول ڈالتے ہیں مہینے میں 1,00,000 روپیہ اس ملک کے غریب عوام کی جیب سے جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ سبسڈی کی بات ہوتی ہے، سبسڈی وہ ہوتی ہے جس کو آپ بجٹ میں رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بجٹ میں اتنے 100 ارب یا اتنے 1000 ارب رکھیں گے، اس سے عوام کو ایک چیز مثلا آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، قیمت خرید سے کم میں دیں گے۔ ہمارے بجٹ میں 1 پیسہ بھی پیٹرول یا ڈیزل کی سبسڈی میں نہیں تھا، نہ کبھی ہوا ہے نہ تھا، بلکہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہمارے لیے آمدن کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہیں۔ آج 1 پیسہ بھی آمدن جو ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل سے نہیں ہے۔ آج بھی حکومت قیمت خرید سے کم میں پیٹرول اور ڈیزل عوام کو دے رہی ہے۔ یہ دنیا میں جو ایک سپر سائیکل ہے کموڈٹیز کا، جو ایک مہنگائی ہے تاریخی اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی، اس کو برداشت ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سبسڈی یا اضافی جو بھی آپ اس کو قرضہ لے کر یہ قیمت کم رکھی جاتی مصنوعی طور پر، تو اس کے جو اثرات معیشت پر ہوتے وہ بڑے ہی گنہونے ہیں، بڑے ہی مشکل ہیں۔ جی میں آپ کا کیا ایک اور میں کتنی بچائی جی سبسڈی کتنی جی سب بتا دیتا ہوں لوڈ شفٹ کرنا ہے آپ نے جی وہ کس صورت میں کریں جی گے اور کس انکم بریکٹ جی یہ ماہانہ 125 ارب روپیہ تک پہنچ گئی تھی جو حکومت پاکستان اضافی قرضے لے کر ادا کر رہی تھی، 125 ارب کے قریب۔ جو آپ کی آمدن میں کمی ہوئی ہے وہ بھی تقریباً 100 ارب کے قریب ہے۔ یہ حساب جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا، یہ اگر 200 ارب کے حساب سے بھی ماہانہ لگائیں، یہ سال کا 2500 ارب بن جاتا ہے۔ پاکستان کی پوری وفاقی حکومت 520 ارب پہ چلتی ہے، ہمارے پوری دفاعی اخراجات جو ہیں وہ 1700 ارب کے ہیں۔ یہ بات 2500 ارب تک جا پہنچتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم میں پیٹرول یا ڈیزل بیچ سکتا ہو۔ میں اضافی جی میں ایک منٹ اضافی آپ کو بتا، دیکھیں بات یہ، آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو 15,000 روپے یا 18,000 روپے کماتے ہیں جن کے پاس موٹر گاڑی یا موٹر سائیکل ہے؟ نہیں ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں جو 30,000 روپے تک کماتے ہیں جن کے پاس موٹر گاڑی یا موٹر سائیکل ہے؟ کچھ ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ڈیٹا ہمیں پریزنٹ کیا گیا اس میں جو لوگ 35-36 ہزار روپے تک کما رہے ہیں ان میں سے تقریباً 17 سے 20% لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، باقیوں کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو ان کو ہم کہہ رہے ہیں، میں 40,000 نہیں مگر 1,00,000 1.5 روپے والوں کو کہہ رہا ہوں صاحب ثروت، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پورا پرائیویٹ سیکٹر، مگر وہ لوگ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں، جو گاڑی خرید سکتے ہیں، ان کو یہ اضافی بوجھ
بادلے ناخواستہ اٹھانا پڑے گا، جس کی وجوہات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتائی ہیں. ہم نے سبسڈی دی ہے 40,000 تک کمانے والے لوگوں کو. اگر کوئی 30 میل دور جاتا ہے یا 35 میل دور جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے تو وہ اس کو استعمال کرے گا پیٹرول کے لیے. کسی کے اگر 6 بچے ہیں اور کا امپیکٹ آیا ہے ڈیزل پیٹرول کی پرائس بڑھانے سے تو وہ استعمال کرے گا کھانے کے لیے. اگر کسی کے بچے اسکول میں ہیں اور اس کو تنگی پڑ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو وہ استعمال کرے گا فیس کے لیے. یعنی ہم نے کیا یہ کہ 40,000 تک کمانے والے جو لوگ ہیں ان کو ایک فیسلٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اس پیسے کو خرچ کریں. اگر ہم صرف پیٹرول کی نوزل کے اوپر سبسڈی دے دیتے تو صرف گاڑی والے یا موٹر سائیکل والے جو اشخاص ہیں ان کو ملتا. یہ باقی 80%، اگر مان لیں کہ ان غریب لوگوں میں 20% لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے تو 80% لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑنا تھا اس کا کوئی اور طریقہ کار نہ رہتا. تو ان لوگوں کو بچایا گیا اور اس بریکٹ سے اوپر کے جو لوگ ہیں بتدریج ان کے اوپر تھوڑا بوجھ اور کچھ حکومت کے اوپر بوجھ جو ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں. ہم نے لیوی نہیں بڑھائی جی، میں بتا رہا ہوں جی، لیوی نہیں بڑھائی وہ بوجھ ہم نے اٹھایا. سیلز ٹیکس نہیں بڑھایا وہ بوجھ ہم نے اٹھایا. جو تھوڑی سی اضافی قیمت بین الاقوامی قیمت میں ہے اس قیمت کے باوجود وہ بوجھ ہم نے اٹھایا. باقی بوجھ جو ہے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. سر 2 سوال ہے سر. ایک تو بھائی صاحب آپ سے بھی، ملک صاحب آپ سے بھی. سر بالکل ٹھیک ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز بڑھی ہے، بڑھنی چاہیے تھی، لیکن نہ صرف آپ کی حکومت، پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں ایک مافیا اسٹائل والے ہیں، باقی لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں جو پالیسی میکنگ میں، اور آپ نے بھی ان کو پالیسی میکنگ میں شامل کیا، سب حکومتیں شامل کرتی ہیں. ان کو آپ 100 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. LNG آپ $25 کی لے کر $6.25 کی ان کو دے رہے ہیں. سر وہ مافیا ہر حکومت سے یہ رعایت لیتا ہے اور آپ بھی دے رہے ہیں، اور آپ نے اس کو وڈرا کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں کے لیے کر دیا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ کشن چھوڑا ہے، IMF نے اس کشن کی اجازت دی ہے یا 15 مئی کو وہ کشن بھی وڈرا ہوگا جو بچ گیا ہے؟ جی، ہمیں جو اس وقت ہماری نیگوشیشنز چل رہی ہیں ان کو نیگوشیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی قیمت میں اضافے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے فلکچویشن ہوتی ہے، وہ پرسوں $2 گر جائے گی قیمت، یا $1 گھٹ جائے گی یا $2 بڑھ جائے گی، وہ جو رینج ہے وہ رہتی ہے. مگر جو بنیادی ریکوائرمنٹ تھی اپنی IMF کی اور دیگر بین الاقوامی ادارے، صرف IMF نہیں ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ہمارا بانڈ ہے جو ٹریڈ ہو رہا تھا وہ بانڈ ہمارا 50 پیسے کے اوپر آ گیا ہوا تھا، اس کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل بانڈز کی، ان کو استقامت دینے کے لیے، یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے جتنی قیمت بڑھانے کی ضرورت تھی وہ بڑھا دی گئی ہے. بھائی صاحب اصل سوال بتائیں نا، 100 ارب کی آپ دے رہے ہیں. میرے بھائی 100 ارب کی نہیں دے رہے. ایکسپورٹ انڈسٹری کو، جس سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں، جس سے ملک میں روزگار پیدا ہوتا ہے، جس سے ملک میں ترقی آتی ہے، ہمیشہ سے پاکستان جو ہے اپنی جو گیس ہوتی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیتا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. وہی طریقہ کار آج بھی ہے، بلکہ آج اس کو آدھا کر دیا گیا ہے. یہ جو بات ہے جو میں نے پیٹرول ڈیزل کی بات کی، یہ سبسڈی نہیں ہے، اضافی قرضہ ہے ملک کے لیے، اور اس کا حجم اتنا زیادہ ہے، جو رقم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 2,500 ارب تک سالانہ، وہ کوئی ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. تو ہم اس کام میں نہیں پڑ سکتے جو دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کر سکتا. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ ملک جھوٹ سے نہیں چلتے، ملک جھوٹے وعدوں سے نہیں چلتے، ملک ٹویٹ سے نہیں چلتے، ملک حقائق پر چلتے ہیں. اور جہاں آج ہمارا ملک ہے اس کی معیشت کے معاملات کافی مشکل ہیں، ان کو استحکام دینے کی کوشش حکومت کر رہی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا کنٹروورشل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے مشکل پڑتی مجھے، لیکن میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. دیکھیں، کچھ لے تو آپ کو پالیسی کی سطح پہ کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک ایسٹ ہو جو لمیٹڈ ہو یا ختم ہو رہا ہو یا ڈپلیٹنگ ہو، تو آپ اس کی ایلوکیشن کہاں کریں گے؟ آپ اس کی ایلوکیشن وہاں کریں گے جہاں پہ سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. پروڈکٹیوٹی بڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ملک کی صنعتی جو فٹ پرنٹ ہے اس کو مضبوط کیا جائے. یہ لیکن ایک پالیسی میکر کو اس سے کیا غرض کہ ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھے؟ وہ غرض ہماری یہ ہے کہ جب ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے
اور کاروبار میں چھوٹے بڑے کاروبار بڑھتے ہیں تو لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر انکم آتی ہے, لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں, ان کو صحت فراہم کر سکتے ہیں, ان کو اسکول بھیج سکتے ہیں, اپنے جو بزرگ ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ آپ نے جو رائٹس ہیں, یعنی لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی فراہم کرنی ہے, مگر ان لوگوں کو جن کو آپ گیس فراہم کر رہے ہیں روزگار بھی فراہم کرنا ہے. اس روزگار کو فراہم کرنے کے لیے جو آپ کو پروڈکٹیوٹی چاہیے اس کو آپ نے انرجائز کرنا ہے. تو آپ ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں کہ کچھ آپ کی گیس جو ہے وہ ان سیکٹرز میں جائے جس سے ملکی پیداوار یا ملکی پروڈکٹیوٹی بڑھے. یہ ایگریکلچر میں بھی ہم کرتے ہیں, یہ صنعت کے اندر بھی کرتے ہیں, کیونکہ دو بڑے یہ ایسے ایریاز ہیں جس میں ہمارے ملک کے اندر روزگار لوگوں کو ملتا ہے. ہمارے ملک میں روزگار ملتا ہے لوگوں کو دیہی علاقوں میں, کسانوں کو ایگریکلچر میں, اور شہری علاقوں میں یا پیری اربن ایریاز میں, انڈسٹریل ایریاز میں مزدوروں کو ملتا ہے, کام کرنے والے لوگوں کو ملتا ہے. تو اس پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں کہ کچھ اس کو پش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نوکری ملے, کچھ اس کو پش کرتے ہیں تاکہ ملک کا ایگریکلچر بہتر ہو, تاکہ لوگوں کی حالت بہتر ہو. اس کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک کو سبسڈی دے کے صرف امیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو لنک کرتے ہیں آپ ایکسپورٹ کے ساتھ تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی ان ایریاز میں بڑھے جس سے آپ کے ملک کی ایکسپورٹ بڑھے. اور یہ جو ہر وقت ہمیں 5-4 سال کے بعد ایک مصیبت آ جاتی ہے ایکسٹرنل سیکٹر کی, یہ حل ہو. جی ہاں جی پوچھیں جی پوچھیں. مشکل فیصلہ کر لیا یہ 60 روپے 6 دنوں کے اندر بڑھا دیا پیٹرولیم پرائسز. ایک اور مشکل فیصلہ کر لیا کہ جس ملک کے جو بڑے بڑے اہم عہدے ہیں, ادارے ہیں, ان کے لیے 50% ایٹ لیسٹ کٹ کر دیں. ان کا جو فیول کی جو فیسلٹی ہے, جس میں بیوروکریسی کی ہے, جس میں ججز بھی ہیں, جس میں جنرلز بھی ہیں, جس میں یہ تمام گورنمنٹ کے ادارے شامل ہیں. اس پہ ڈیمانڈ کریں گے آپ پرائم منسٹر بھی رہیں. یہ تجویز ہم دے دیں گے, کابینہ کو دے دیں گے آپ کی تجویز. میں پھر گزارش یہ کروں گا کہ پوری وفاقی حکومت جو ہے یہ سال میں 520 ارب خرچ کرتی ہے. اس 520 ارب میں مجھے صحیح علم نہیں ہے, 30-40 ارب پیٹرول کی مد میں خرچ ہوتے ہوں گے پورے سال میں. اس لیے وہ رقم اتنی بڑی نہیں ہے جس سے اس بات کو درست کیا جا سکے. لیکن سمبولک بات آپ ٹھیک کی بات بالکل درست ہے, یہ بات ہم رکھ دیں گے, لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جو چیز آپ کو 125 ارب جیب سے دینا پڑتا ہو اور 100 ارب اپنی آمدن میں کمی ہو رہی ہو, اس کو آپ 20 یا 30 ارب کے پیٹرول میں سے سالانہ میں سے آپ 10-20 ارب کاٹ کے حل نہیں کر سکتے. یعنی 200-250 ارب ماہانہ اور 20 یا 15 یا 20 ارب سالانہ. ارب میں سے 10% کاٹیں گے, 50% کاٹیں گے, لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے. سمبولکلی ایک اچھی بات ہے, آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے. مٹیریل امپیکٹ شاید اس کا وہ نہ آئے, مگر لوگوں کو کم از کم یہ اندازہ ہوگا اس کے ذریعے کہ ان دکھ درد میں ہر سیکٹر جو ہے وہ شرکت. جی ہاں, یہ آپ کا یہ سوال, یہ میرا فیوریٹ سوال, اگر آپ اجازت دیں تو اس کا میں سر اگر آپ اجازت دیں, دیکھیں میں سناتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روس سے پیٹرول کیوں نہیں لیتے. یہ بہترین سوال ہے صاحب. بات یہ ہے کہ ایک دن ہمیں پتا چلا, جب حکومت ختم ہو رہی تھی اس سے کچھ دن پہلے, کچھ ہفتے پہلے نہیں, کچھ دن پہلے, جو اس وقت کے وزیر تھے انہوں نے ایک خط لکھا, روس کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ ہم آپ سے تجارت بڑھانا چاہتے ہیں, اور کچھ انہوں نے سیکٹرز بتایا کہ اس میں بڑھانا چاہتے ہیں, اس میں بڑھانا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو یہ کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ اس کی تجارت بھی ہمارے ساتھ بڑھائیں, اور اگر کچھ آپ اچھے ریٹس ہمیں دے سکیں تو وہ ہمیں دے دیے جائیں. بہت اچھی بات تھی جی. تو ہم نے سوچا کہ جب بھی آپ سارے صحافی ہیں, آپ جاتے ہیں, جب بھی دو ممالک کے درمیان میں کوئی بات چیت ہوتی ہے, طے ہوتی ہے, اس کے کوئی منٹس ہوتے ہیں. ایک ایم او یو ہوتا ہے نان بائنڈنگ. جب کانٹریکٹ تیار نہیں ہوتا تو وزیر اعظم کی سطح پہ یا وزیر توانائی کی سطح پہ جب دو ممالک میں گفتگو ہوتی ہے سستا تیل خریدنے کی, تو اس کا ایک نان بائنڈنگ ایم او یو ہوتا ہے کہ ہم نے اگری کیا. بائنڈنگ نہیں ہے یہ کسی پہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے
کہ آپ نے یہ اب دینا ہی دینا ہے, مگر ہم نے نان بائنڈنگ ایک کاغذ لکھ دیا, سفید کاغذ پہ 2 لوگوں نے سائن کر دیے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے لیکن ہم سستا تیل آپ کو دیں گے, اور ہم نے کہا ہم سستا تیل. کوئی نان بائنڈنگ ایم او یو نہیں ہے, کوئی منٹس موجود نہیں ہے, کوئی کانٹریکٹ بائی لیٹرل اگریمنٹ موجود نہیں ہے. چلے مانے لیتے ہیں کہ یہ سب تو بالکل صحیح ہے, ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے, تو ہم پی ایس او کا ٹینڈر ہر 15 یا 20 دن کے بعد کرتے ہیں, جس کے اندر پوری دنیا کے ٹریڈرز انکلوڈنگ چاہے وہ روس سے ہو کہیں سے ہو, وہ ٹریڈرز آ کے بڈ کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 30% سستا تیل مل رہا ہے تو پی ایس او کے ٹینڈر میں 30% سستا تیل کی بڈ کیوں نہیں آ رہی؟ یعنی وہ لوگ جو ہمیں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں, ان کے کچھ جاننے والے ہمارے پاس آئے بھی ہیں کہ ہم آپ کو تیل سستا, میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ سستے تیل کی بڈ ڈالیں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. آپ یہ چھپ چھپا کے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہمیں؟ آپ آئیے, پی ایس او کا ٹینڈر ہوتا ہے, آپ کو 30% سستا تیل مل رہا ہے, آپ کو نفع ہوگا, آپ 5% اپنے پاس رکھ لیں اور 25% سستا بڈ کر دیں, کوئی آپ کو بیٹ ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہو رہا بھائی, کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ کوئی بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے, نہ کوئی G2G اگریمنٹ ہے, نہ کوئی نان بائنڈنگ ایم او یو ہے. اس کے بعد ہمارے ان کی بات کے بعد ہمارے جو سفیر ہیں روس میں, انہوں نے وہاں کے انرجی منسٹر سے, ان کی پیٹرولیم منسٹر سے جا کے میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ وہ کوئی 30% کی کوئی بات, آپ نے کوئی جواب نہیں, نہ خط کا جواب آیا, نہ اس میٹنگ کے اندر سفیر نے جو میٹنگ کی جا کے, ہمارے سفیر نے ان کے انرجی منسٹر کے ساتھ, نہ وہاں سے کچھ جواب ملا. یہی بات ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد نہیں ہوتی. ہماری میری بات سن لیں, 5 ریفائنڈریز ہیں ہمارے ملک میں, 5 ریفائنڈریز ہیں, اپنا خام تیل وہ خود خریدتی ہیں. آپ یقین کریں, آپ تو 30% کی بات کر رہے ہیں, ان کو 1% بھی سستا ملے, ان کو مکمل اختیار ہے, وہ خود خریدتی ہے تیل, وہ خریدیں گی 1% بھی سستا ہو اور اس سے زیادہ منافع کمائیں گی. اس لیے یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں, حقیقت اس میں نہیں ہے. جی یہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک میں کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, تو 6 دن بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ اب وہ ریویو اس کو کریں گے, اس کو دیکھتے ہیں اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک طرف کام ہے, ایک طرف کچھ خرچے میں کمی آئے گی, اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. کوئی چہ مگوئیاں نہیں ہیں, میں ملک میں نہیں تھا پچھلے 10 دن, یہ بالکل حقیقت ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تو ہم تقریباً 22 دفعہ گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, ابھی تک ایک بھی معاہدہ جو ہے وہ ہم نے پارلیمان کے اندر لے کے نہیں آئے. تو کیا حکومت کی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں پارلیمان کے اندر لے کے نہیں آتے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سبسڈی دی ہے پیٹرول کے اوپر, حالانکہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہے ڈیزل کے اوپر, نہیں, اور جو آپ نے 2000 روپے میں ریزیڈنگ سپورٹ پروگرام کے بعد میں آپ دے رہے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس تو نہ موٹر سائیکل ہے, نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں. اسی لیے تو کیش دیا ہے بھائی, اسی لیے تو کیش دیا ہے, استعمال کر سکیں نا. اسی لیے جو آپ نے, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ جس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل گاڑی ہے ہی نہیں, اس کے اوپر بھی تو مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے, اسی وجہ سے اس کو کیش دیا ہے. آپ کا سوال جی بڑی دیر سے آپ نہیں, آپ کے پاس اگر آپ کے اس کے بعد دوسرا آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ بہت بولے تھے, آپ کو زیادہ نہیں تھا کہ عمران خان کیا کر کے گیا ہے, اور آپ نے گورنمنٹ نہیں, بالکل نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں. ہم یہ ٹھیک ہے کہ وہ ملک کو برباد کر کے گئے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ جاتے جاتے بارودی سرنگیں لگا کر گئے. میں نے آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دی ہے, ہر محکمے میں ایسی ایگزامپلز ہیں. تیل وقت سے نہ خریدنا, ایل این جی وقت سے نہ خریدنی, جاتے ہوئے ایک سبسڈی کا اعلان کر کے جانا, روس کے متعلق جھوٹ بولنا ایک ملک کے اسٹیٹس مین کا, یہ تمام بارودی سرنگیں ہیں.
ملکوں سے خارجہ پالیسی برباد کر دینی، یعنی امریکہ بھی دشمن ہے، یورپ بھی دشمن ہے، نیٹو بھی دشمن ہے، کبھی ترکی کے ساتھ ملے تو سعودی عربیہ کو دشمن کر لیا، کبھی سعودی عربیہ سے جا کے صلح ہوئی تو ترکی اور ملیشیا کے خلاف کوئی بات کر دی. وہ تو ایسے جیسے محلے کے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، سب بربادی کر کے گئے. لیکن ہم نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے. یہ آج جو سخت فیصلے آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے کہا آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، ہم نے 3 مرتبہ یہ تجاویز وزیر اعظم کے سامنے پیش کی کہ غریب کو کیسے بچانا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ اس کے اندر سے خامیاں نکالی، ہم نے 3 مرتبہ اس کو ریوائز کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ سخت فیصلہ کیا گیا 4 سے 5 ہفتے بعد کہ اب ہم تیار ہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، کیونکہ ہم نے غریب کو اس سے بچا لیا ہے. تو کام تو کر رہے ہیں. اور دوسری بات، ہم ذمہ دار ہیں. کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ پچھلی حکومت سے پوچھیں، ہم نے یہ کام لیا ہے تو کرنے کے لیے لیا ہے نا. تو اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں نا. آپ کے سخت سوالات آ رہے ہیں جو بجا ہیں، مگر ہم آپ کو ان کے جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم اس ملک کو سیدھے راستے پر لے کر جائیں گے. استقامت کے لیے کچھ مہینے لگیں گے، پھر ترقی کا سفر دوبارہ سے شروع ہوگا. صاحب یہ اس قوم کو یہ تو بتا دیں کہ اٹ از انف جو 60 روپیز ہے کہ جی مزید بوجھ نہیں میرے بھائی دیکھیں، میرے بھائی کسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تیل کی قیمت خرید سے کم تیل بیچنا ممکن نہیں ہے. قیمت کم ہوگی، اوپر ہوگی، اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. ماضی میں آپ کے پاس ٹیکس کا نظام تھا جس کو کم زیادہ کر کے آپ قیمت کو استحکام دیتے تھے. آج وہ ختم ہو گیا. آج حکومت کی کوئی آمدن بھی پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں ہے جس کو آپ کم زیادہ کر کے استحکام دے سکیں. ہماری کوشش ہے اور اللہ کرے کہ اس کو ہم سٹیبل رکھ سکیں اس قیمت پر. لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو آپ کو قیمت اس کے مطابق بڑھنا یا کم کرنی پڑے گی. لیکن اس وقت کی جو ایک سیکنڈ، اس وقت کی جو، میں 1 سیکنڈ لوں گا، اس وقت کی جو ضرورت تھی. جی پلیز آپ. جی وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے تو غریب پہ ووٹ ڈال دیا، پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اور ہمیں آپ برا بھلا کہتے تھے. تو یہ کس کا جواب؟ میرے خیال میں ملک کو بینکرپٹ ہو لینے دینا چاہیے تھا. یعنی اس ملک میں جی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بڑی آسان بات ہے کرنا. اگر یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت نہ بڑھتی، اس ملک کی معیشت ڈوب جاتی اور جو اس ملک کے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا، آپ اس سیلاب کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے پھر کہا ہے کہ جو ان کے فائنانس منسٹر تھے، آ کے ذرا بتا دیں کہ وہ کون سا منطق تھی جس کے تحت آپ نے یہ کام کیے تھے. جب آپ اسی فیصلے سے 2 ہفتے پہلے آپ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر کے آئے تھے کہ ہم 30 روپے کی پیٹرولیم لیوی ہے جو حکومت کی آمدن ہے، 17% کا ٹیکس ہے اور جس میں ہم 4 روپے ماہانہ اضافہ بھی کریں گے. اور آپ نے وہ سب ختم کر کے اور کہا کہ جب عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں، جھوٹ دھوکہ دینے سے ملک نہیں چلتے. حقائق کا سامنا کرنے سے، مسائل کو حل کرنے سے ملک چلتے ہیں. یہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے جو 4 سال یہی رونا تو روتی رہی کہ جی پچھلی حکومت میرے بڑے مشکلات چھوڑ گئی تھی. اور میں آپ سے بدقسمتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں 2018 میں ہمارا ملک تھا، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی، ان حالات کو واپس لانے کے لیے آپ کو کافی عرصہ درکار ہوگا، بڑی محنت درکار ہوگی اور بڑی تکلیف ہم سب کو برداشت کرنی پڑے گی. جہاں پر 2018 میں ملک تھا وہاں پر پہنچنے کے لیے. بہت شکریہ. کاکا نواسی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں اگر وہ کھیل نہیں سکتے تو کھیل ہی ختم کر دیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ لیوی اور پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ عمران خان نے کیا. انہوں نے حکومت ختم ہونے سے پہلے سبسڈی کا اعلان کر دیا. وزیراعظم ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ایسٹ بے